ناظرین بات ہو رہی ہے ڈرونز پہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے. ابھی بریک میں یہ زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ڈرونز ہیں مختلف قسم کے سرویلنس کے الگ ڈرونز ہیں, جو اٹیک کرتے ہیں وہ الگ ڈرونز ہیں, ٹارگٹس مختلف جگہ سے آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال شیخ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی قوم کو کسی پوائنٹ پر بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا, ان کو نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے. کیوں؟ دیکھیں, اگر ہم قوم ہو تو ہمارا کوئی خوف ہو, ہمارا کوئی ڈنگ ہو, ہمارا کوئی دہشت ہو, ہماری کوئی وین ہو, ہماری کوئی, ہم میرا مطلب سارے پروگرام کر کے دکان ٹھپ کر کے چلے جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں قوم کو پیغام چلا. آپ حکومت چلا رہے تھے. دیکھیں حکومت چلا رہے تھے اس وقت بھی اور آج بھی جو حکومت چلا رہے ہیں. انفیکٹ یہ ہے کہ اس قوم کا سب سے بڑا ڈرون سانیہ یہ ہے کہ قوم لا تعلق ہوتی جا رہی ہے. سب سے بڑا ڈرون سانیہ یہ ہے کہ قومی معاملات سے لا تعلق ہوتی جا رہی ہے, اور ان کو جس قسم کے ان کے احساس اور سوچیں ہیں, جو قومی جوش اور جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے اور قومی غیرت ہوتی ہے, شاید یہ افسانہ نگاری کے لیے تو ہے, لیکن لوگوں کے اندر اس کا گراف اور معیار وہ بلند نہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے قوموں میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈرون سے جتنی بڑی ایئر وائلیشن تو یہ بھی ہے, دیکھیں نا, بالکل اگر دن میں 2 دفعہ ایئر وائلیشن ہوتی رہی اور ہم نے اس پہ خاموشی دھری رہی کہ بھئی یہ آج پڑوسی کے ہوئے, آج دتا خیل میں ہوئے, آج فلاں ہوئے, اس وقت سے ڈریں جس دن اسلام آباد میں نہ ہو جائے. نہیں تو وہ تو آپ کی اپنی پالیسی تھی آج کے یہ ہونے دیں ایئر وائلیشن. اور شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ قوم میں, اب غیرت تو لفظ انہوں نے نہیں استعمال کیا, لیکن ان کا وہ جذبہ وہ ہمت قوم میں نہیں ہے, تو ایشو یہ قوم کا تھا. دیکھیے قوم کی نسیم بات یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کو مس لیڈ کیوں کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بے وقوف کیوں بناتے ہیں. آپ دیکھ لیں ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں پوری قوم کو آپ نے بخار میں مبتلا کر دیا, جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا پڑے گا. آخر میں پھر آپ اس کی ریلیز ارینج کر رہے ہیں اور آپ اس کی دیت بھی ارینج کر رہے ہیں. حقیقت کیا ہوتی ہے اور ہمارے نعرے کیا ہوتے ہیں. یہ جو ہم نے پارلیمنٹ سے ریزولوشن پاس کروائی ہے, اس کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ ہے. ہم وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم ری وزٹ کریں گے, اگر یہ ہوا تو ہم ری وزٹ کریں گے اپنی امریکہ پالیسی کو ری وزٹ کریں گے. سینیٹر جان کیری آتا ہے, امپورٹنٹ آدمی ہوگا کانگریس میں, لیکن کوئی اس کی سیاسی حیثیت ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہے. پوری کی پوری آپ کی حکومت جو ہے وہاں پہ سامنے بیٹھی اس کو تعویلیں دے رہی تھی, اور وہ آپ کو سبق دے رہا تھا کہ آئندہ ہم آپ کے دعووں پہ نہیں جائیں گے, ہم جج کریں گے اس رشتے کو کہ آپ کے اعمال کیا ہیں. حقیقت تو یہ ہے. آج مارک گروسمن بھی آ رہے ہیں, وہ پارلیمنٹ کے ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جی اگر ڈرون حملے ہوئے تو ہم نیٹو اور آئی ایس ایف سپلائی لائنز بھی بند کرنے کے بارے میں سوچ لیں گے. تو اس کے بعد ڈرون حملے نہیں ہوئے. وہ 4 دن تو اکتفا کرتے کہ نہ کرتے, ڈرون حملے ہوئے ہیں. تو حقیقت ہماری اور ہے, لیکن ہم پتہ نہیں بڑبولے اتنے کیوں ہیں, باتیں اتنے کیوں کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈسیو کرتے ہیں, اپنے بخار میں خود مبتلا ہو جاتے ہیں, اور ایک کنفیوزڈ قوم کو اور مزید ہم کنفیوز کر دیتے ہیں. آپ سن رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو جب پارلیمنٹ کے سیشن کی بات ہے اس پر تو آتے ہیں, لیکن یہ بتائیں زاہد کہ جب جان کیری آئے ہیں تو وہ سب کو ملے ہیں, پاکستان کے آرمی چیف کو بھی ملے ہیں, جنرل کیانی کے پاس وہ صبح 2 بجے تک بیٹھے رہے, کافی تفصیل میں بات چیت ہوئی. تو مطلب اس میں آرمی ہیز آلسو بین پارٹ آف دس ہول پالیسی. دیکھیں بھائی صحیح بات ہے کہ آرمی کو کیسے حوالہ کر سکتے ہیں. آپ کی حکومت آرمی کی رہی ہے اب تک, جو ہے تقریباً 2008 تک تو آپ جو ملٹری رول رہا ہے, اور آپ کا جو ہے الائنس, اصل میں دیکھیں اصل مسئلہ کیا آتا ہے اس کی طرف جائیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز سیکریٹلی کرتے ہیں تو اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں کہ آپ قوم سے مستقل جھوٹ بولتے رہتے ہیں, آپ کی پالیسی کچھ اور رہتی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ اب ایک جو وار ڈرونز پہ میں آتا ہوں تھوڑا سا. ڈرونز کی جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی سیکریٹ اینڈ ناٹ سو سیکریٹ وار ہے. سیکریٹ اس بات سے وار ہے کہ جو ہے نہ آپ کی قوم کو پتا ہے کہ اس میں آپ کی مرضی کیا ہے. دوسری طرف اور بھی ہے کہ امریکنز ہیو نیور ایکنالجڈ کہ دے آر کیرنگ آؤٹ ڈرونز اٹیک. ظاہر میں تھوڑا یہ کہتی چلوں کہ قوم کو تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی نہیں ہے, یہ نہ کہیں کہ قوم کو نہیں. دیکھیں اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ قوم کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت کی مرضی سے ہو رہی ہے اور حکومت جھوٹ بول رہی ہے, قوم میں اتنی سینس ہے. قوم مطلب قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ پولیٹیکل اور آرمی سب لوگ آن بورڈ ہیں اور ان کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے. قوم جو آپ کے پروگرام دیکھتی ہے اس سے نتیجہ نکال لیتی ہے کہ اس میں
کتنے % ٹھیک ہے کہ قوم کو یہ معلوم ہے کہ یہ ڈرونز حملے حکومت کی مرضی سے اچھا ہو رہے مرضی سے، تو پھر عمران اس پہ پوزیشن لے کے بیٹھ گئے. سنیں نا، ایک بات یہ آتی ہے کہ جب وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، کیا حرج ہے؟ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے سب سے مذائقہ خیز چیزیں، یا تو آپ واضح طور پہ کریں کہ ہم نے یہ پالیسی اس لیے اختیار کی ہے تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ اگر آپ کی مرضی شامل ہے تو کیوں مرضی شامل ہے. بالکل. ہمارے یہاں سب سے بڑا جو چیز آتی ہے کہ جو سب سے زیادہ مذائقہ خیز ہے، جس نے آپ کی تمام کریڈیبلٹی کو ختم کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی امریکن عہدیدار یہاں آتا ہے تو سب سے پہلے جو بیان آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم نے جی احتجاج کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حکومت اگر یہ بات کرتی ہے کہ ہم نے احتجاج کیا ہے تو خود اپنی بے بسی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے. اگر فرض کیجئے آپ کی مرضی شامل نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ پلیز خدا کے واسطے آپ مت کریں. اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ کارروائی ہوئی ہے تاکہ ڈرونز میں، اس میں حکومت کی مرضی شامل ہوتی ہے. اور اصل میں صرف فرق اتنا سا آتا ہے کہ جب آپ 1 انچ دیتے ہیں، جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا، پھر اس کے بعد آپ پہ بس میں نہیں رہتا ہے کہ وہ 50 اٹیک کریں یا 100 کریں یا اپنی مرضی سے. دیکھیں جب آپ کے ظاہر صاحب لسن، جب دیکھیں مر تو عام غریب آدمی رہا نا، جو کامن آدمی وہاں کا جس کا اس سے تعلق نہیں، یہ توپ سے بھی مرا ہے. دیکھیں آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ ایریل اٹیک سے زیادہ مرا ہے، صحیح ہے، اور یہ ٹینک سے بھی مرا ہے. لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ 10 میں سے 10 گولے ٹینک کے ٹھیک لگتے ہوں، 10 میں سے 6 لگتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی کو نہ آپ کو اختلاف ہے، نہ مجھے اختلاف ہے، نہ کسی کو اختلاف ہے. ڈرون اٹیکس وہاں پہ اختلاف میں اور آپ کو شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ سویلین کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں. نہیں ہم اس کے خلاف ہیں. نہیں جو زاہد بات کہہ رہے ہیں، اگر گراؤنڈ میں اتر آئیں گے، دیکھیں پہلے گراؤنڈ میں اتر آئیں گے یا تو آپ ڈینائی کریں اس بات کو کہ بھئی کہ یہاں پر کوئی ٹیررزم نہیں ہو رہی ہے. آپ کے دنیا کے بلوچ صاحب ایک چیز اور اجازت دیں آپ نہیں، پہلے سوال دیکھ لیں. سوال آپ نے جب مجھے یہاں بلایا تو آپ میری بات نہیں، آپ 100 دفعہ بات نہیں، آپ 100 دفعہ مجھے چھوڑ نہیں رہے. لیکن آپ مجھے بات سنیں گے تو آپ اب ایک چیز دیکھو، ابھی آج کے جنگ میں پلیز اب ناؤ یو ہیو ٹو لسن می. جی آپ فوکس آج کے جنگ میں ایک طرف ڈرون اٹیکس پر جو ہے نا وکی لیکس کے انکشافات آتے ہیں، اس پر تو آپ جو 1.5 گھنٹے سے باتیں کر رہے ہیں. اچھا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی ان کی جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے جوڈیشری، یہ پروگرام اس پہ نہیں ہم کریں گے، آپ اسی پہ کریں گے. آپ تو اپنی پولیٹیکل ایجنڈے پہ نہ آئیں، جو سیکیورٹی کا ایشو اس پہ فوکس کریں. آپ ان کی ڈبل سٹینڈرڈ کو بھی ہائی لائٹ کریں، آپ ان کی بھی بات کریں. سبھی ڈبل سٹینڈرڈ ہے. دیکھ رہے جی، انہوں نے ایک دن پہلے جو ان کا سو کارڈ وہ تھا لانگ مارچ تھا، اس سے ایک دن پہلے نواز شریف صاحب نے کیا بات کی ہے. کین یو جسٹ فوکس آن دی ایشو پلیز؟ نہیں، میں بات ڈرون اٹیکس نہیں پالیٹکس ہے. ڈرون اٹیکس پاکستان کے لیے بڑا اہم مسئلہ، اس پہ فوکس کیجیے. یہ بھی اہم مسئلے ہیں، وہ بھی اہم مسئلے ہیں بھائی صاحب. کریں گے دیکھو، آپ جب ڈبل سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں، آپ جب یہ بات کرتے ہیں قوم کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، کون لوگ ہیں کہ جو قوم کو اعتماد میں نہیں لیا؟ آپ پالیٹیشینز کی بات کر رہے ہیں. نہیں، مجھے بتائیں جو آپ پارلیمنٹ میں تھے نا، جب آپ وائی ڈونٹ یو برنگ دا فیکٹس فروم دا پیپل؟ وہ بھی سیاستدان ہیں، ان کے بھی کرتوتوں کو آپ سامنے لے آئے نا. جب بھی کوئی انکشاف آتی ہے تو اس پر ڈسکشن بھی ہوتی ہے. آپ نواز شریف اور شہباز شریف کے ڈبل سٹینڈرڈ کو نہیں، آپ ریلیکس کریں. مجھے یہ بتائیں، نہیں آپ بہت ورک اپ ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پارلیمنٹ میں تھے، آپ نے جب ریزولوشن پہ سپورٹ کیا، ایاز امیر صاحب کے ساتھ سب نے کیا کہ جب ڈرون اٹیکس ہوں گے تو ہم ریویو کریں گے. آپ نے فرمایا تھا نا. اچھا تو مجھے بتائیں کہ 4 دن ہو چکے ہیں، 3 ڈرون اٹیکس پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک عرض کر لوں. دیکھو، ایک تو یہ کہ آپ پہلی دفعہ اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ جناب، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم آپ کا ISI کا یعنی چیف اور تینوں یعنی آپ کے ہیڈ آف آپ کے آرمی کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر ایک کو کھلی چھٹی تھی کہ جو اس کی جی میں آئے وہ کوشچن کرے، وہ جواب دے رہے تھے. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان لوگوں نے اپنی فیلئر کا اعتراف بھی کیا. دس از اے بگ تھنگ. یہ ایک موو ہے آگے جانے کی. اچھا، اور یہ کریڈٹ بھی اس گورنمنٹ کو جاتی ہے، پیپلز گورنمنٹ کو، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی قیادت میں، وزیر اعظم صاحب کو، کہ جنہوں نے وہ
माहौल पैदा किया और उनको डिफेंड किया। अभी आप देखें आज जो नवाज शरीफ साहब, मैं क्या कहूँ, आप अपनी सियासत ये जाहिद आपके जेल में थे, जरा समझाइए कि इशू क्या है। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं। के विक्टिम है, हमारे फांसियां हमें मिली, जेलें हमें काटा गया, जरदारी साहब 10 साल रहे, भुट्टो साहब जेल में, भुट्टो साहब फांसी पे चढ़ गए, बेनजीर साहब को खुल्लम खुल्ला मारा, अच्छा शहीद किया। अच्छा हम अब भी बैठ के मुल्क की खातिर, वो भी तो 8 साल सऊदी अरब की जेल में रहे ना। नाज़रीन, हम इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बलोच साहब अपनी सियासी बयानात देना चाह रहे थे, उन्होंने दिया, अब हम उन्हें कितना रोकते। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को वापस लाएंगे उसी पॉइंट पे, ड्रोन्स के इशू पे।